آنے والے کی استعداد کو، اس کی صلاحیت کو اس کا پیر سمجھتا تھا کہ یہ کیسی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کی ضروریات زندگی کیا ہیں، وہ کتنا وقت دے سکتا ہے، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ مرید اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ چلیں پیر کا فیض مل جائے گا اور کچھ خوف خدا بھی دل میں آتا رہے گا، بار بار حاضری کا شرف ملے گا، ملفوظات سنوں گا، دل پہ اثر ہو جائے گا، لیکن باقی جو میری بیوی بچے کاروبار ہے وہ تو مجھے چلانا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیر جناب اس کو کہتا تھا کہ نہیں بھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر حجرے میں بیٹھ جاؤ، 12 سال کا چلہ کرواؤں گا اور پھر کسی مقام پہ پہنچاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ جو تھا کہ باقاعدہ کسی کو جو ہے وہ سارے علائق دنیا سے فارغ کر کے اسے مجاہدات کروا کے اسے حجروں میں یا غاروں میں بٹھا کے اسے عملیات کروائے جاتے تھے اور کسی مقام تک پہنچایا جاتا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ جن کا ویسے ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا یا وہ اپنے حقوق سے بری ذمہ ہو چکے ہوتے تھے، اور وہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ حضور ہم نے تو سب کچھ اب اس راہ پہ لگا دیا ہے، اب ہم ہیں، آپ ہیں مردہ بدست زندہ، ہم ایسے ہیں کہ جیسے ایک مردہ ہے، اب آپ ہمیں جیسا کہیں گے، جس طرح کہیں گے، جب کہیں گے مسترح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیر جو ہے وہ طلب صادق کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق ان کی تربیت کرتا تھا۔ اس تربیت کے اندر پھر عبادات کی تربیت بھی تھی، اخلاق کی تربیت بھی تھی، اور سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی تھی وہ دل کے اوپر ہوا کرتی تھی، کیونکہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور دل سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے۔ دل کا بگاڑ ختم کرنا یہ سب سے پہلی ترجیح ہوتی تھی، تو لہذا ایک عرصے تک تربیت کی جاتی تھی۔ اور عمومی طور پہ جو اولیاء کرام کی تربیت کا طریقہ پڑا ہے وہ واقعات بھی ہیں کہ ایک طلب صادق والا آیا، ایک نگاہ کے ساتھ مرتبہ کمال کو پہنچا دیا، یہ بھی ہوتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ کسی کی قوت اخلاص اور کسی کی محنت شاقہ اور کسی کی دل جمعی کی وجہ سے اس کو 2 سال میں 3 سال کے اندر مرتبے طے کروا دیے جاتے تھے، کسی کو 10 سال لگتے تھے، کسی کو 40 سال لگتے تھے، تو یوں ایک لمبا عرصہ گزارا جاتا تھا۔ اس میں روزے بھی رکھوائے جاتے تھے، اس میں نوافل بھی پڑھائے جاتے تھے، اس میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کروائی جاتی تھی، ذکر و اذکار بھی کروائے جاتے تھے، پھر اس کے ساتھ اندر سے من مارا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ میں مارنا، انا جو ہے اسے ختم کرنا، کہ اس کے اندر سے وہ شے نکل جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، پھر میں نہیں رہتی، پھر تو ہو جاتا ہے وہاں پر، پھر اسے مولا یاد رہتا ہے، اسے اپنے نفس کا اور اپنی جان کا ہوش نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر کوئی آ کے ظلم کرتا ہے اسے تب بھی پرواہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی راکھ بھی ڈال دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بدتمیز جاہل یہ کیا کیا تو نے میرے اوپر راکھ ڈال دی، نہیں، وہ کہتا ہے یار میرے اوپر تو آگ ڈالنی چاہیے تھی، اگر راکھ ڈال کے گزارا ہو رہا ہے تو یہ تو میرے مولا کا کرم ہے۔ پھر یہ ہوتا تھا، تو ان راہوں سے گزر کر، ان مجاہدات سے گزر کر پھر کسی کو کچھ مرتبہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک پورا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، اور مختلف اولیاء کے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے، کوئی کسی انداز میں کوئی کسی انداز میں چلاتا تھا۔